چھاتی لٹک گئی ہے تو شہد لگاؤ چھاتی ٹائٹ ہوگی۔ برتنوں کو الٹا رکھنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ جوتے کو الٹا رکھو گے تو گھر میں تنگ دستی آ جائے گی۔ پھٹی جیب والی قمیض پہنو تو بے بہا دولت آتی ہے۔ طہارت کر کے گھر سے نکلو، خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ بوڑھی عورت سے ٹکرا جاؤ تو رئیس بن جاؤ گے۔ کسی گڑھے میں گر جاؤ تو یہ آفت کی نشانی ہے۔ مرغا آذان دینا چھوڑ دے تو جادو کا اثر ہوتا ہے۔ چنبیلی کی خوشبو لگاؤ، یادداشت بڑھ جائے گی۔ پورا برہنہ ہو کر سو گے تو جلدی بوڑھے ہوگے۔ ننگے پاؤں واش روم جاؤ تو عقل کم ہوتی ہے۔ جوتا پہن کر رات کو سو گے تو دماغ لاغر ہو جائے گا۔ حاملہ خرگوش کو لے آؤ، گھر میں پیسہ آنے لگے گا۔ حاملہ بلی گھر میں ہو تو رزق کی کبھی کمی نہیں رہتی۔ گھر میں کچھوا ہو تو گھر میں کبھی چور نہیں آتے۔ گھر میں بدخیں ہوں تو گھر میں لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں سانپ ہو وہاں چوہے نہیں آتے ہیں۔ بیوی کو لسوڑا کھلا کر جمع کرو، حمل فوری ہو جائے گا۔ بیوی کے بال کھول کر جمع کرو، طاقت کم نہ ہوگی۔ نہار منہ شہد چاٹ لیا کرو، سارا دن شوگر نارمل رہے گی۔ مورنی کے پروں کو رکھو، گھر میں برکت آئے گی۔ کوئی بھی پھل جیب میں رکھا کرو، رزق آتا رہے گا۔ گیس پر بنی روٹی انسان کی طاقت کو کم کر دیتی ہے۔ لکڑی کی آگ پر بنی روٹی طاقت بڑھاتی ہے۔ تندور کی روٹی کھاؤ، عمر میں اضافہ اور جوان رہو گے۔ تنگ کپڑے پہن کر سو گے تو جوڑوں کا درد ہوگا۔ جو عورت بال باندھ کر رکھتی ہے جوان رہتی ہے۔ جو عورت بال کھول کر رکھتی ہے بوڑھی جلدی ہوتی ہے۔ پھٹکڑی ناف میں رکھو، چربی پگھلنے لگ جائے گی۔ کالی مرچ چھڑک دو، چوہے نہیں آئیں گے۔ کم سونے سے انسان کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ روٹی سے پہلے ہچکی لگے تو دولت آنے کی نشانی ہے۔ نہانے سے قبل خارش ہونا لمبی عمر کی نشانی ہے۔ واش روم کے بعد پانی پیو گے تو بیمار جلدی ہوگے۔ زیادہ وقت واش روم میں رہو گے تو بڑھاپا آئے گا۔ جلدی دیر باتھ روم میں رہو گے تو جوانی آئے گی۔ ابلے چاول کھاؤ، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ چوٹ لگے تو برف لگاؤ، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پرانی قبض ہو تو پکی خوبانی کھاؤ، قبض کھلے گی۔ جلد لٹک گئی ہے تو انار کھاؤ، جلد ٹائٹ ہو جائے گی۔ شام کو چاول کھاؤ گے تو جلدی موٹے ہوگے۔ صبح کو چاول کھاؤ گے تو دماغ پھول جائے گا۔ جھوٹا اور بد نصیب ہے وہ مرید جو کسی انسان کو استاد ماننے کے بعد اس کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالتا ہے۔ اپنے استاد کے خلاف بولنے والا انسان علم سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ وہ جو بے وقوف کے ہاتھ کچھ پیغام بھیجتا ہے وہ اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ بے وقوف کو اس کی حماقت کے مانند جواب مت دو، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ وہ بندہ خوش قسمت ہے جس کے حالات اس کے مزاج سے مطابقت رکھتے ہیں، مگر وہ بندہ خوش قسمت ترین ہے جس کا مزاج کسی بھی قسم کے حالات سے مطابقت پیدا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جس مشکل میں گرفتار ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے ایک حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کو برداشت کرنے سے آپ نقصان کے بجائے نفع سے ہمکنار ہوں گے۔ محبوب کی طرف سے دل میں جو تشویش پیدا ہوتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ محبوب کی محبت کے سوا ہر قسم کی محبت دل سے دور ہو جائے۔ دین کی تمام خوبیاں ان 4 امور میں ہیں: اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوسروں کی مدد کرنا اور ان سے دوستی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا، اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ ہم قدرت کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ جاہلوں کو صرف دولت اور ہمیں علم سے نوازا ہے، اس لیے کہ مال کسی بھی وقت ختم ہونے والی چیز ہے، مگر علم کی دولت فنا ہونے والی چیز نہیں۔ لوگوں میں سے کوئی گورا ہو یا کالا، غلام ہو یا آزاد، اجمی ہو یا فصیح،
میں اسے جان لوں کہ یہ تقوی میں مجھ سے بہتر ہے تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس کے روپ میں ہوتا۔ کامل مومن وہ ہے جس کا تعلق خالق اور مخلوق سے ہے۔ خالق کو راضی کرنا آسان ہے لیکن مخلوق کو بہت مشکل۔ مخلوق کو خوش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کا حق ادا کر دے اور اپنا حق طلب نہ کر۔ جب تم کسی دوست کا حال دریافت کرو اور وہ کہے کہ میں فلان چیز کا محتاج ہوں اور تم اس سے تغافل کرو اور اس کی ضرورت پوری نہ کرو تو اس کا حال دریافت کرنا اس کے ساتھ تمسخر ہوگا۔ جو انسان لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان کے شر سے سلامت اور محفوظ رہتا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلح اور موافقت نہیں رکھتا وہ اپنے مطلب کو نہیں پاتا۔ خواہش نفسانی سے اس طرح مقابلہ کرو جس طرح ایک ضد دوسری ضد سے مقابلہ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن سے لڑتا ہے۔ جس بندے کو کوئی ایک شے رب تعالیٰ سے عطا کی اور وہ دوبارہ اس کی طلب میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے لذت خلوت سلب کر لیتا ہے اور قرب کو بعد میں بدل کر وحشت سے بھر دیتا ہے۔ لوگ دنیا کے زر خرید غلام بن کر رہتے ہیں اور دین ان کی زبانوں پر شہد کی طرح ہے، لہٰذا وہ اپنے امر اور معاش کی حد تک دین سے وابستہ رہتے ہیں، اور جب کوئی کٹھن و شوار مرحلہ آئے تو دین سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ جذبات یا دکھاوا آپ کے مذہب میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، کیونکہ مذہب تقریبات کا نظام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس پر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ علم، دولت، شہرت آپ کو حقیقی خوشی سے ہمکنار نہیں کر سکتے۔ حقیقی خوشی انسانی فطرت کی بلندیوں پر فائز ہونے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور حصول مقصد کی خاطر آپ کو بہترین اصول اور بہترین اعمال و افعال اپنانے ہوں گے۔ خوشی اور غم موسموں کی طرح آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ بہار دو خزاؤں کے درمیانی وقفے کا نام ہے اور خزاں دو بہاروں کے درمیانی زمانے کا نام ہے۔ محبت میں داخل ہونے والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ جو آدمی تصوف میں قدم رکھے، اللہ کے راستے میں چلے اور اللہ تعالیٰ اسے ولی کامل بھی بنا دے، اس کو چاہیے کہ اپنی خاندانی واضح کو نہ چھوڑے، اپنی واضح نہ بدلے۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو تاجروں کا جو لباس ہوتا ہے وہی رکھے۔ نعمتوں کی اچھی ہمسائیگی یعنی صحیح مصرف میں صرف کرنا اور شکر ادا کرتے رہنا۔ جو بندہ اللہ کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو وہ دنیا کے ہر مصائب کو آسان سمجھتا ہے۔ اگر عقل کے ساتھ تھوڑا علم بھی ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز نہیں۔ دولت سے اکثر دل و دماغ پر سیاہی چھا جاتی ہے، لیکن علم سے دماغ جلا پاتے ہیں۔ جان کی قربانی کرنے والے اگر پیدا ہو جائیں تو مال قربان کرنے والوں کا پیدا کرنا آسان ہے، کیونکہ وہی شخص مال خرچ کرتا ہے جو اپنی جان سب سے پہلے خدا کی راہ میں دیتا ہے۔ ہماری نیکیاں دراصل وہ برائیاں ہیں جنہوں نے اپنا بھیس بدل لیا۔ بد نصیبی کے مقابلے میں خوش نصیبی کو برداشت کرنے کے لیے عظیم تر اور ہمت پرست ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ احسان ماننا نہیں جانتا وہ احسان کرنا بھی نہیں جانتا۔ خواہشیں اپنی مرضی سے اٹھائے ہوئے چند بوجھ ہیں، دوست بلند پرواز لوگ بوجھ ہلکے رکھتے ہیں۔ جلوے کے سامنے مقام عقل بے ہوش ہوتا ہے، مقام دل جلوہ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کے خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو گئی۔ جس طرح سانس سفر ہے اسی طرح رگوں میں شریانوں میں خون مسافر ہے۔ آئینہ گرد آلود ہو جائے تو گرد کے ذرات بھی کئی آئینے نمودار ہو جاتے ہیں۔ بن دیکھے دھیان جمانا عدالت والے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ خود نہیں لکھتے۔
اللہ جو چاہیں گے ان کے قلم سے لکھا جائے گا، ان کا دھیان دے کر بھی نہ آئے۔ جو عورت اپنے خاوند کی قدر کرتی ہے بالآخر سکھ پاتی ہے۔ شہوت اس کے دل سے اس طرح غائب ہو جیسے دنیا داروں کے دل شہوت سے بے حد مسرت اور راحت پاتے ہیں۔ وہ انسان فضیلت و بزرگی میں کامیاب ہے جو اپنے غضب پر غالب آئے اور جذبات و شہوت کا مال ہو جائے۔ غضب ایک بھڑکتی آگ ہے، جو بندہ اسے پی جائے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اور جو اسے بجھا دے وہ خود جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ عمدہ لباس کے حریص کفن کو یاد رکھ، عمدہ مکان کے شدائی قبر کے گڑھے کو کبھی مت بھول۔ عمدہ غذاؤں کے دل دادا اور عمدہ غذاؤں کھانے والے کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا ہمیشہ یاد رکھ۔ انسان کے وجود کے کسی ایک حصے کی حد سے بڑھ جانے کا مطلب وجود کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح ایک قوم یا ایک سماج کا حد سے نکل جانا وجود آدم کی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ دولت بیوی میں چھپی ہے، بیوی کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی زبان پھیر دو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اپنی موت کو ہر دم یاد رکھو گے تو لالچ اور ہرس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تنگی اور تکلیف میں وویلا نہ کرو، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔